من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الجاثیہ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حرف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل اتارے گئی کتاب من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کہ ورڈ آف اللہ ہے۔ یہ اتنے معجزات سے، میریکل سے اور اس طریقے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت کے جو عرب قبائل تھے، جو اپنی عربی میں پورے مہارت حاصل کر چکے تھے اور عربی کو عروج پہ پہنچا دیے تھے، ان لوگوں نے یہ تصدیق کر دی تھی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کتاب ہے، اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کے بے شک زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور جو کچھ ہم نے خلقت کی تمہارے لیے اور جو کچھ ہم نے پھیلائے جانور، یہ نشانیاں ہیں ہر ایک یقین رکھنے والی قوم کے لیے، یہ نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن کے بدلنے میں اور رات کے بدلنے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من الرزق رزق، فاحیا بہ الارض، تو اس سے زندہ ہو گئی زمین، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ وتصریف ریاح، اور ہواؤں کا چلنا، آیات لقوم یعقلون، کہ یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے قوم کے لیے، کہ انسان اگر اللہ کی ان قدرتوں پر غور کرے تو اس کو اتنی نشانیاں مل جائیں گی، زمین اور آسمان کی خلقت میں، ان جانوروں میں، اور دن اور رات کے بدلنے میں، آسمان کا پانی سے ایک مقدار میں اترنا، پھر اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، پھر اس نازل ہوئے پانی کا اس طریقے سے سینچائی اور زمین کے اندر سمانا، اور سال بھر پھر اس کا تالاب، ندیاں اور دوسری جگہوں سے انسانوں کا اس کا استعمال کرنا، اس میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت اور نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، اور یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، نتلوہا علیکا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ کی طرف، بالحق، حق کے ساتھ، کہ یہ جو نشانیاں ہیں ہم اس کو آپ کو ٹھیک حق کے ساتھ آپ کے اوپر پڑھتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر کون سی بات اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی نشانیاں، یؤمنون، کہ وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، اور ہر ایک جھوٹے اور گنہگار کے لیے خرابی ہے، جو بھی جھوٹا ہو، گنہگار ہو، ان سب کے لیے خرابی ہے۔ یسمع آیات اللہ، کہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا، کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیاتوں کو، تتلا جو تلاوت کی جاتی ہے، علیہ آپ کی طرف، ثم یصر، پھر ضد، مستکبرن، پھر ضد کرتا ہے غرور میں، کأن لم یسمعھا، کہ گویا کہ سنا ہی نہیں، کہ جو آیاتیں نشانیاں اللہ کی دکھ رہی ہے اس کو سننے سمجھنے کے بعد بھی کیا کرتا ہے؟ غرور کرتا ہے۔ دیکھو غرور کرنا کیسا نا انسان کا، کہ اللہ کے حکم آ گئے پھر بھی انسان کیا کر رہا؟ اپنے حکموں پہ چل رہا، اپنے طریقے پہ زندگی گزار رہا۔ یہی کر رہا نا ہم، کہ ایسے ضد کر رہے گویا ہم نے سنے ہی نہیں، جبکہ اللہ پاک ہم کو واضح بتا چکا اور ہم کو سب سمجھ میں آ بھی رہا ہے۔ اور چلو جو بالکل بھی نہیں پڑھ رہا ان کے لیے بھی کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، سمجھو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو ایسے ہی زندگیاں بیت جا رہے، اپنی مرضی، اپنے من کے مطابق، سب کا یہی کام ہے۔ دیکھو کیا سننے کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر ہم کیا امیجن کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں کھول کے کسی کو سنا رہے اور قریش منہ موڑ کے چلے جا رہے، لیکن آج بھی یہی ہمارے اوپر بھی یہی اپلائی ہو رہا نا، کہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے، ہم پہ یہ آیتیں سمجھ میں آ رہی، لیکن ہم کیا کر رہے؟ منہ پھیر لے رہے، اپنی من کی جو کر رہے ہمارا کیا ہے؟ یہ ضد ہے۔ اللہ ہم سب کی اس حفاظت فرمائے اور اس کو تھامنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فبشرہ، پھر خوشخبری سنا دو ہو اس کو، بعذاب الیم، دردناک عذاب، کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کو ہمارے دلوں میں، ہمارے زندگیوں میں اتار دے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جان لیتا ہے من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، شیئن، کچھ بھی، نِتَّخَذَهَا ہُزُوًا، تو اس کا ٹھٹا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کچھ بھی اس کو یغنا کام نہ آئے گا جو کچھ اس نے کمایا،
ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جن کو اللہ کے سوا رفیق بنا رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں نا، آج بھی ہمارا معاملہ کیا ہے نا کہ اللہ ہی ہے ہمارے نفع کا پہنچانے والا، اللہ ہی ہے ہمیں نقصان پہنچانے والا۔ ابھی ذرا سی دین کی بات ہو، کہیں جڑانے کی بات ہو، ہمیں سب سے پہلے خوف، اور جب دنیا کے فائدوں کے بات آتی ہے تو ہم ہر رزق، ہر پریشانی، ہر تکلیف اٹھانے کو تیار، لیکن جہاں دین کی بات ہوئی ہم سب سے پیچھے بھاگنے والے ہو جاتے۔ ہم یہ بھول جاتے کہ زر کا پہنچانے والا بھی اللہ ہے، نفع کا پہنچانے والا بھی اللہ ہے، چاہے ہم دین سے جڑے، مجلسوں سے جڑے، نہ جڑے، یا کہیں پہ بھی رہے، جو نقصان ہم کو پہنچنا ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ ورنہ حالات تو یہ ہے کہ ٹرین میں ایک داڑھی والا مسلمان خاموش بیٹھا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تب بھی لوگ اس کی داڑھی ٹوپی دیکھ کے اس کا خون کر دے رہے، اس کو مار ڈال رہے، اس کو ستا رہے۔ تو بچت تو کہیں نہیں ہونی، جو نقصان ہے اللہ ہر جگہ پہنچائیں گا، جو نفع ہے وہ ہر جگہ پہنچائیں گا۔ اب ہمارا کام ہے ہم حق کو سمجھے، باطل سے دور رہے اور حق کو جانے۔ تو کیا کہا کہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا رفیق، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ھذا ھدی، اور یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو منکر ہوتے ہیں رب کی آیتوں کے لیے، لہم عذاب من رجس علیم، کی تو ان کے لیے کیسا ہے، رجس گندا، علیم دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب کے کتنی قسمیں بتا دیا نا، کہ عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب عظیم، رجس علیم، ہے نا۔ تو کیسے کیسے عذاب دیں گا اللہ پاک۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ وہی اللہ وہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے بحر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، اور بہتی ہے اس میں، فیہ اسی کے حکم سے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس میں، ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو دیکھو ہم اب انسان نے کشتی تو بنا لی، لیکن اس کشتی کو چلنے کے لیے بھی ایک خاص پریشر میں ہواؤں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہائی ٹائڈز ہو تو بھی کشتی نہیں چلیں گی، صحیح طریقے سے ہوا نہ ہو تو ہوا سے ہی لہریں اٹھتی ہے، ٹائڈز ریلیشن رہتا ہے ہواؤں کا۔ تو اس کو کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے سمندر میں کیسے کیسے رزق، کیسے کیسے فضل اور الگ الگ عجوبات بنا کے رکھے ہیں، کہ اس میں کیا ہے، وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلاش ہو اس میں فضل۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے زمین اور آسمان، جمیعاً سب کا سب، منہ اس میں سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ نشانیاں ہیں جو دھیان دے۔ اور غافلوں کے لیے تو کھلے معجزے بھی آ گئے۔ دیکھو جو ہدایت کی تلاش والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے معجزات کا ڈیمانڈ نہیں کیے، وہ صرف آپ کے اخلاق اور آپ کے پرسنالٹی پر، آپ پہ صداقت لے آئے۔ معجزات کا ڈیمانڈ کفاروں نے کیے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں لائے وہ ایمان۔ تو یہ کس کے لیے ہے، نشانیاں ہیں دھیان دینے والوں کے لیے۔ غافل جن کو سمجھنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، ان کو کھلے معجزات بھی دکھ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ قل للذین آمنوا، تو کہہ دیجئے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کے درگزر کرے ان سے جن سے امید ہی نہیں رکھتے، جو ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ سزا دے ان کو، یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ اب یہ آیاتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکے میں، مدینے میں کیا ہوا تھا بعد میں، کہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، تو یا تو اس کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ مکی صورت ہے، مکے میں ایک مرتبہ نازل ہو گئی تھی، لیکن کہ جب عبداللہ بن ابی کا وہ والا واقعہ ہوا تھا مریسی بنو المستلق کے موقع پر، کہ جب مسلمان مدینے میں پہنچ گئے تو کیا ہوا، یہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہو چکا تھا لیکن بہت بڑا منافق تھا، تو اس وقت پڑاؤ ڈالا تھا غزوے کے دوران، پانی کے اس پر، کنویں کے، مطلب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام کو پانی لانے بھیجا، تو تھوڑا دیر سے آیا، تو بولا کیوں اتنی دیر لگی، تو کہا کہ وہ فلاں غلام بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ پہلے عمر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی میں پہلے بھروں گا پھر آپ کا بھروں گا، تو اسے بڑا غصہ آ گیا اور اس نے بہت بری بات کہی کہ بھئی ہم نے ان لوگوں کو، باہر والوں کو ہم نے بلایا، کھلایا پلایا، اب یہ ہم پر ہی چڑھے جا رہے ہیں، اب یہ جائیں گے تو میں نے دیکھ لوں گا، اور وہ بہت بڑی آیت پوری نازل بھی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ تو درگزر کریے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دوبارہ اس کی تلاوت کی۔ اب یہ درگزر کرنا کیسا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ کفاروں کی کوئی بھی حرکت کو چھوڑ دیں گے
اور ان سے جہاد یا غزوہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ان کو درگزر کرنے کی، جو روز کے معاملات ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہے وہ درگزر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عام اس میں درگزر کر دینا ہے، ہر بات ہر ظلم کو درگزر کر دینا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، پھر جس نے عمل صالحہ کیا وہ اپنے نفس کے لیے، ومن اساء، اور جس نے برا کیا فعلیہا، اس پر اسی کا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے گناہوں کے ڈھیر لگا دو یا کتنی بھی عبادت کر دو۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور اس تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں پھر کر جانا، پھیرے جاؤں گی تم۔